أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. صدق الله. ضرب لكم مثلا من انفسکم، اللہ کی ذات تمہارے اندر سے تمہارے لیے مثال بیان کرتی ہے. هل لكم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا وہ غلام اور لونیاں جو تمہاری ملکیت میں ہیں کیا وہ تمہارے شریک بھی بن جاتے ہیں؟ فیما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں مال و دولت دیا، جو ہم نے تمہیں رزق دیا. فأنتم فیہ سواء، پھر تم اور وہ جو ہے وہ برابری کی حالت میں آ جاتے ہو یا ایک جیسے ہو جاتے ہو. تخافونہم کخیفتکم انفسکم، یا تم ان کے بارے میں بھی ایسے ہی خدشات کا اظہار کرتے ہو جیسے اپنے بارے میں تمہیں فکر ہوتی ہے. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اور اسی طرح اللہ کی ذات کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں. یہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست مثال بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اللہ کی خدائی کے اندر، اس کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک سوالیہ انداز کے اندر انسان سے پوچھا ہے کہ کیا جو غلام لونڈیاں وغیرہ جو تمہاری ملکیت کے اندر ہوتی ہیں تو کیا وہ تم ان کو اپنے مال و دولت میں، اپنی جائیداد میں بھی برابر کے شریک کر لیتے ہو، یا تم ان کے بارے میں ایسے ہی فکر مند رہتے ہو جیسے اپنی سگی اولاد کے بارے میں فکر مند رہتے ہو؟ تو ایسا تو ظاہر ہے ہرگز کوئی نہیں کرتا ہے. کوئی بھی جو غلام وغیرہ ہے اس کو کوئی بھی اپنی وراثت کے اندر تو شامل نہیں کرتا ہے، نہ ان کے بارے میں ان کو کوئی اتنی زیادہ فکر ہوتی ہے. ان سے وہ کام لیتے ہیں اور ظاہر ہے اپنے مال و دولت کے اندر ان کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے مثال بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ جیسے تم ایک معمولی غلام کو اپنے مال و دولت میں شریک نہیں کرتے ہو، تو اللہ جس نے ساری کائنات بنائی ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کو بنانے والا ہے، وہ اپنے ساتھ کیسے کسی کو شریک ٹھہرا لے؟ وہ ایسی بات کو کہاں پسند کرے کہ جو رب کہ جس نے سب کچھ بنایا ہو اور اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہرائیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں. جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے، جو سوچنا سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، جو ضد اور ڈرمی کے اوپر ہیں، تو ان کا کوئی علاج نہیں ہے. تو لہٰذا جیسے انسان اپنی چھوٹی سی چیز کے اندر اگر اس کے پاس ایک مکان بھی ہے تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ اپنے مکان کے اندر کسی اور کو بھی ساتھ ملا لے گا، وراثت کے اندر اس کو بھی شامل کر لے گا. تو وہ رب کے جس کی ساری کائنات جس کی بنائی ہوئی ہے، وہ کیسے اس چیز کو برداشت کر لے کہ جو انسان جو ہے وہ کسی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مثال دے کر بیان کیا ہے کہ جیسے تم جو ہے وہ اتنا معمولی سے دنیا کے لیے یہ بات برداشت نہیں کر سکتے ہو،
اور وہ بھی سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں تم جو ہے وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو اللہ اپنی کائنات کے اندر کیسے جو ہے وہ شریک بنا لے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، بلکہ ان لوگوں نے، ان ظالموں نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، بغیر علم، بغیر کسی علم کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پس کون جو ہے وہ ہدایت دے گا اسے جس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھٹکا دیا ہو، گمراہ کر دیا ہو۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی بھی جو ہے وہ مددگار نہیں ہے۔ کہ واضح طور پر بتا دیا کہ یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی طرف جا رہے ہیں، یہ حقیقی معنوں کے اندر اپنی خواہشات کے بندے ہیں، خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ کہ یہ یعنی جو دل کے اندر خواہش آتی ہے، دنیا کی لذتیں، دنیا کی آسانیاں تلاش کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے وہ اپنی خواہشات کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بندہ زیر ضد اور ہٹ درمی کے اوپر آ جائے، جب وہ بار بار اللہ کی نافرمانی کرے، ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر وہ کام کرے گا، تو پھر ایسے بندے کے دل پر مہر لگ جاتی ہے کہ اب اس کے لیے ہدایت جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو جس کے اوپر یہ مہر لگ جائے تو اس کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ پھر ظاہر اللہ کی طرف سے ایک مہر لگ گئی ہے، تو اب اس کے لیے ہدایت جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہو، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے جو ہے وہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہو۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، بس اپنے چہرے کو قائم رکھو دین کے لیے یکسو ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ کی اس فطرت پر قائم رہو جس پر اس نے انسان کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے کہ دین حنیف یکسو ہو کر اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو صرف اور صرف ایک اللہ کے آگے جھکانا، اس کو دین حنیف کہتے ہیں، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکنا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے بلکہ اللہ کے لیے ہے، اور میں اسی کے آگے جھکتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ایک اللہ کے لیے یکسو ہو کر، ساری دنیا چاہے کچھ بھی کرے، ساری دنیا اللہ کی نافرمان بھی ہو جائے، لیکن انسان جب اپنے لیے یہ کوشش کرے کہ وہ اللہ کا فرمانبردار بندہ رہے گا، اس نے دنیا کو نہیں دیکھنا، اس نے زمانے کو نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ اس نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ اور دوسرا جو اللہ نے فرمایا کہ انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے اسی فطرت پر رہے۔ کہ یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جو حدیث کے اندر بھی واضح الفاظ ہیں کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے جو والدین ہیں اس کو یہودی، نصرانی یا کسی بھی مذہب کی طرف لے جاتے ہیں۔ جس طرح اگر مسلمان گھرانے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کو اسلام کی طرف لگاتے ہیں۔ تو اس لیے کہا کہ اللہ نے جس فطرت پر تمہیں پیدا کیا ہے اسی فطرت کی طرف لوٹ آؤ، اس رب کی عبادت کی طرف لوٹ آؤ، اور اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کی اس تخلیق کے اندر تبدیلی نہ کرو، بلکہ اسی فطرت کے اوپر جو ہے وہ واپس آ جاؤ۔ اور ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین۔ دین یہی ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے آگے کسی کے سامنے مت جھکو۔ لیکن فرما دیا کہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، اور اسے رب سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کا خوف اور ڈر تمہارے دل کے اندر ہونا چاہیے، اور نماز قائم کرو۔ نماز جو وہ ظاہر ایک بنیادی فرض ہے،
اور ایک ایسا فرض ہے کہ جو کسی حال میں جو ہے وہ معاف نہیں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا معنی مفہوم یہی ہے کہ نماز کے جتنے بھی آداب ہیں اس کے اندر ہر چیز کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ نماز کے اثرات آپ کی زندگی کے اوپر بھی ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان مسجد کے اندر تو اللہ کی سنے اور مسجد سے باہر نکلے تو اپنی من مانیاں کرے۔ مسجد سے باہر بھی وہی رب ہے اور مسجد کے اندر بھی وہی رب ہے، لہذا جس طرح ہم فجر کی نماز ہم نے پڑھی ہے تو 4 رکعت پڑھی ہیں کہ یہ اللہ کا حکم، ہم نے 8 نہیں پڑھی کہ ثواب زیادہ مل جائے۔ تو اسی طرح باہر کی زندگی ہے، جو کاروبار ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان کے اندر بھی اللہ کے احکامات کے مطابق چلنا ہے۔ نماز قائم کرنے کا یہ پورا معنی مفہوم یہی ہے کہ انسان اپنی جو پوری زندگی ہے وہ اللہ کے لیے اور صحیح معنوں میں دین اسلام کے مطابق جو ہے وہ چلے اور اسی پر عمل کرے۔ اور یہ واضح طور پر بتا دیا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، کہ گویا اگر نماز نہیں قائم کرو گے تو یہ بھی ظاہر ہے ایک کبیرہ گناہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ شرک کی طرف بھی جا سکتا ہے، کہ اگر تم اللہ کے احکامات کو چھوڑ گے، کوئی اللہ کے سامنے جھکنے سے انکار کرو گے، تو یہ بھی اس طرح کا گناہ ہے کہ کل قیامت والے دن اس کی وجہ سے جو ہے وہ پکڑ کے اندر آ سکتے ہو۔ تو اس لیے ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ عبادت، جھکنا، سجدہ کرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے، نماز، روزہ، قربانی، حج، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس پر یکسو ہو کر اور وہی صراط مستقیم کے اوپر رہیں گے تو تب ہمارے لیے یہ کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا